السلام علیکم ویورز، اپنے سفر کی ویڈیوز میں یہ لاسٹ ویڈیو ہے اور یہ پارٹ 3 ہے اس کا۔ اس میں اپنے واپسی کا حال آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں نکلے تو ہم ٹائم پر تھے، اپنے ظہر کے بعد ہم نکل گئے تھے طائف سے اور سیدھے راستے پر تھے، صحیح جا رہے تھے، لیکن ہم بھٹک گئے۔ بھٹکے کیسے؟ ہم سیل الکبیر کے راستے سے جانا چاہ رہے تھے اور اس سیل الکبیر کے راستے پہ آگے جا کر کچھ شرطے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس راستے سے آپ نہ جائیں، آپ اس راستے سے جائیں۔ وہاں پہ شاید کوئی وجہ تھی جو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، ہمیں دوسرے راستے پہ انہوں نے بھیجا۔ اب جو انہوں نے دوسرے راستے پر بھیجا تو ایک سوال اس شرطے نے ہم سے کیا تھا کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہے پورا؟ تو ہم چونکہ نکل رہے تھے طائف سے، تو نکلتے نکلتے ہم نے اس میں بھروایا تھا پیٹرول، تو ہم نے بتا دیا کہ ہاں ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس وقت ہم اس بات کو اتنا سمجھ نہیں سکے تھے۔ اصل میں وہ راستہ تھا بہت لمبا، یا تو ہم نے آگے جا کے کوئی غلط روڈ پکڑ لی یا راستہ واقعی اتنا لمبا تھا کہ جو ہمارا 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا طائف سے جدہ تک کا، وہ اس کا ڈبل ہو گیا۔ اور وہ کالے پہاڑ، بنجر پہاڑ اور وہ سنسان راستے ویران وہ تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اب بات یہ تھی ساری کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جب آپ کسی راستے پہ جا رہے ہوتے کہ بھئی یہ آدھے گھنٹے کا راستہ ہے یا 1 گھنٹے کا راستہ ہے، اس کے بعد ہم نکل جائیں گے اس پہاڑی سلسلے سے یا جس راستے سے بھی آپ جا رہے ہوں، اور اس کا دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا، شہر آ جائے گا یا جو بھی۔ یہاں ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہمیں ابھی کتنا چلتے رہنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، تو بس ہم چلے جا رہے تھے۔ اب ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں پہ ہمارے موبائلز کے سگنل ہی نہیں تھے، کیونکہ نیٹ کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیٹ آتا، لیکن جو موبائلز آپ بات کرنا چاہیں، کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ بالکل کوئی سگنلز ہی نہیں تھے موبائلز کے۔ تو ہم بغیر سگنلز کے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور بس ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو ایک اصول ہے، وہ بہت زبردست اصول میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ جب بھی کبھی سفر پہ نکلیں تو ایک بات جو میں نے بھی اپنے گھر میں میں فالو کرتی ہوں، میرے گھر والے بھی سب کرتے ہیں، اور ہم سب نے مل کر اس چیز کو اپنے گھر میں جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لاگو کیا ہوا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب بھی کبھی آپ نکلیں سفر پر، فیملی کے ساتھ ہوں یا اکیلے، ہمیشہ کسی نہ کسی کو بتا دیں، میسج کر دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس راستے سے جا رہے ہیں، ضرور بتا دیں۔ تو یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے، اگر پوری فیملی ساتھ ہے تو کسی کو میسج کر کے بتا دیا جائے، اکیلے ہیں تو فیملی کو تو ظاہر پتہ ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے دوسروں کو بتا کر پھر نکلنا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ پہاڑی سلسلہ تھا، پہاڑ جن کو اللہ تعالیٰ نے میخیں کہا ہے زمین کی، کہ یہ زمین کی میخیں ہیں، کیلیں ہیں یہ زمین کی، اور یہ جما رکھا ہے اس نے زمین کو ان پہاڑوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ وہ پہاڑ ہیں کہ اگر ان پہ میں قرآن نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے۔ تو انسان اتنا کم فہم ہے کہ اس نے جو ہے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کا صحیح حق ادا کرنا، اس کی ذمہ داری کو قبول کرنا، اور یہ ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ گمراہی ہے اور اندھیرے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ راستے جو تھے، جو شام ہو رہی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ اندھیرا کب ختم ہوگا، اور کیونکہ سورج بالکل ڈوبنے پر تھا، اور یہ فکر تھی کہ زیادہ اندھیرا نہ پھیل جائے۔ ایک تو ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کب ہم نکلیں گے اس جگہ سے، تو اندھیرا تھا کہ پھیلتا جا رہا تھا اور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی اندھیروں کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے 3 جگہ اندھیروں کا ذکر کیا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ لیل پوری کی پوری ایک نام ہی رات کے حوالے سے ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم دن ختم کر دیتے ہیں اور رات لے آتے ہیں، اور رات کو کھینچ لیتے ہیں اور دن آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کا بہت جگہ ذکر کیا ہے۔ تو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، دونوں کے دونوں۔ تو بہرحال پھر وقت ایسا آیا کہ ہم نکلے باہر، کھلی جگہ پر آئے، اور جدہ کا راستہ ہم نے لیا۔ مغرب ہو رہی تھی، بالکل شام، سورج ڈوب رہا تھا،
اور بس یہ ہمارا سفر تھا الحمدللہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.